السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ اب کون سا نیا مہرہ آنے جا رہا ہے یا کیا اسٹیبلشمنٹ کو اب کسی مہرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا کام فارم 47 پہلے سے بنا کر لیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی پر شکنجہ کس دیا گیا ہے، علیمہ خان کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ پھر فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں، جبکہ اڈیالہ سے قیدی نمبر 804 کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اب ہلکی آنچ پر انقلابی بننا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے پیپلز پارٹی کے بیانات دیکھے ہوں گے۔ آج دو بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ایک طرف تو بلاول امریکہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے سرو کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہلکی آنچ پر انقلابی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا قمر زمان قاہرہ کے بیانات آ رہے ہیں، کیا راجہ پرویز اشرف کے، کیا ندیم افضل چند کے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر چیف الیکشن کمشنر، جن کی مدت کو گزرے ہوئے بھی 6 مہینے گزر چکے، ان کی اور 2 اراکین کی تقرری کے لیے شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو مدعو کر لیا ہے، طلب کر لیا ہے مشاورت کے لیے۔ اب پہلے تو یہ خبر چلنا شروع ہوئی تھی کہ سکندر سلطان راجہ سے زیادہ جو بندہ فیورٹ ہے نا، یعنی جس نے سکندر سلطان راجہ کا بھی ریکارڈ توڑا ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ ہے قاضی فراڈ عیسیٰ۔ انتہائی متنازع کردار، اور آج کل قاضی کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ جی رات کو نیند نہیں آتی، اور قاضی نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل میڈیا کو خطوط بھی لکھے، کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آئیں کہ میرا انٹرویو کرو، لیکن تمام بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات نے ان کا آرٹیکل چھاپنے یا انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو یہ بات ہوتی آئی ہے کہ سکندر سلطان راجہ جائے گا تو قاضی فائز عیسیٰ آئے گا۔ پھر چند دن پہلے یہ بھی انکشاف سامنے آیا، یہ جو 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اس میں سکندر سلطان راجہ کو متحیات مستقل کسی جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ہے، جو کرنی ہے ابھی 27ویں ترمیم۔ فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پلان یہ تھا کہ سکندر سلطان راجہ کی عظیم ترین خدمات کے عوض انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ پھر زرداری صاحب صدر بن گئے، مضبوط امیدوار تھے، لہٰذا سکندر سلطان راجہ کو اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل چائے میں سے مکھی کی طرح نکال کے راجہ صاحب کو کہیں پہ پھینک دیا جائے۔ راجہ صاحب کی جتنی زیادہ خدمات ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور نیا ٹاسک یا کسی اور جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کا پلان ہو۔ بہرحال یہ ہوا ہے۔ دوسری طرف اینٹی کرپشن عدالت نے پنڈی سے فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جج کی جانب سے فواد چودھری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو سکندر سلطان راجہ کو ہٹانے کے لیے اور نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے مدعو کیا گیا ہے عمر ایوب کو، دوسری طرف پھر خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف عید سعودی عرب میں گزاریں گے، یعنی بڑے بھائی باؤ جی جو ہیں وہ لندن کے اندر عید گزاریں گے اور چھوٹے بھائی سعودی عرب میں گزاریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج دورہ سعودی عرب پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہوں گے۔ ویسے خبر یہ غلط لکھی گئی ہے، درست خبر یہ ہونی چاہیے تھی کہ فیلڈ مارشل سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور شہباز شریف بیگ شیگ اٹھا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کے ہمراہ خواجہ آصف، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ بھی ہوں گے۔ اب عید ذرا طویل ہے، قربانی شربانی ہے، وہاں پہ سعودی عرب کے اندر پھر پیسہ حد سے بڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر چلے گئے ہوں گے کہ چلے مہربانی کریں، ہم نے جنگ بھی جیتی ہے اور فلانا کیا ہے، تو ہمیں مبارکباد کے طور پر ہی کچھ ویلیں، کچھ پیسے دے دیں۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے، اپنے خلاف دائر ریفرنس اور اسپیکر کے فیصلے کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سابق ایم این اے بابر نواز نے عمر ایوب کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ عمر ایوب پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گوشواروں میں اپنے اثاثے چھپائے، تو اب انہوں نے خط لکھا ہے کہ ذرا بتائیں نا، آپ تو بڑے غیر جانبدار بنتے تھے یاز صادق صاحب، اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرے خلاف یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا؟ آپ تو بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے تھے۔ بہرحال اب ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے
میں دو بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا بیان ہے ندیم افضل چند کا، کہتے ہیں بھارت سے جنگ کے دوران ہماری قوم کا نیشنلزم زیادہ ہوا ہے، یعنی سارے ایک ہو گئے، اس نیشنلزم کو، اس اکٹھ کو، اس یکجہتی کو بھی آپ نے سمبڑیال کی ایک سیٹ کے لیے تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ کے لیے آپ نے سب کچھ ختم کر دیا کہ کہیں قیدی نمبر 804 جیت نہ جائے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں جیتے، یعنی ہم تو یہ نہیں جیتے، پکی بات ہے ہمیں ووٹ نہیں ملے، لیکن یہ بھی لوہے پر لکیر ہے، نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں پڑا، ووٹ پڑا ہے قیدی نمبر 804 کو۔ ایک سیٹ کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہمیشہ منہ کالا کیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کو پہلے نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر، کیسے الیکشن ہوئے ہیں، کیسے اسٹیبلشمنٹ نے روندا ہے لوگوں کے مینڈیٹ کو، وہ خود کیسے جیتے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں راجہ پرویز اشرف کے بیان کی طرف۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اپنی مدت پوری کر لی ہے تو گھر جائیں۔ اگر کی کیا بات ہے، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، سابق سپیکر ہیں، اگر مگر والی بات نہیں ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، اور کب کی پوری ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں اگر تو کر لیا تو پھر گھر جائیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب ہونا چاہیے، آئین اس پر خاموش نہیں، لیکن اب شاید ہمیں آئین سے انحراف کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ کیا گانا ہے عاطف اسلم کا کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو، تو کہتے ہیں اب تو ہمیں عادت سی ہو گئی ہے آئین سے انحراف کی۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی تو بالکل اس کام میں ساتھ نہیں تھی نا، پیپلز پارٹی والے تو آئین کے ساتھ ہی کھڑے تھے نا۔ کہتے ہیں ہمیں تو عادت ہو گئی ہے، ہم حالات کے تحت اتنے پریشر میں ہوتے ہیں کہ حالات کو دبائے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ تو راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے آئین سے مسلسل انحراف کرتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 40 کے قریب ایم این ایز نااہل کیے جائیں، ان کی جگہ پہ نون لیگیوں کو فارم 45 پہلے سے بنوا کے جتوا لیا جائے۔ پیپلز پارٹی بھی اگر اکڑے شکڑے تو پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو جائے، نون لیگ اکیلی حکومت کرے، مخصوص سیٹیں بھی انہیں مل جائیں، کمفرٹیبل میجورٹی کے اندر ہو، پیپلز پارٹی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فیلڈ مارشل صاحب خود صدر پاکستان بن جائیں، پیپلز پارٹی کو نکال دیں، ہم فارغ ہو جائیں۔ تو بہتر ہے ابھی سے ہلکی ہلکی آنچ پہ انقلابی بننے کی کوشش کریں، ورنہ اصول والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصول کا تو دور دور تک تعلق پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا ہے ہی نہیں۔ ملک کے اندر حالات کیا ہیں؟ چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی، بلوچستان کے ایک ضلع سے ڈپٹی کمشنر کو مارا گیا۔ اب خبر سنیں، اب خبر ہے بلوچستان کے ضلع کیچ کے اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا گیا۔ دوسری واردات ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر کو مارا گیا۔ اب دیکھیں، رٹ نام کی بلوچستان میں کوئی چیز نہیں ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر کوئی ایسے تھڑے پہ بیٹھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سیکیورٹیاں اور پروٹوکولز ہوتے ہیں، پھر بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اس ملک کی صورتحال ہے، اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے، یہاں پہ ہم کر کیا رہے ہیں، پریورٹیز ہماری کیا ہیں، ذرا خبر سن لیں۔ خبر یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی نے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور سنم جاوید، فلک جاوید، ان کو سوشل میڈیا پر اینٹی سٹیٹ مواد شیئر کرنے پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 جون کو طلب کر لیے، یعنی آج طلب کیا گیا۔ علیمہ خان نے کہا تھا، مجھے کہا جاتا ہے کہ خان کا جو بیان ہے ذرا نرم کر کے پیش کریں، ورنہ آپ کے خلاف کیسز بنیں گے، شکنجہ کسا جائے گا۔ علیمہ خان نہیں مانی۔ اب ذرا مختصر سا جو اڈیالہ سے خان کا پیغام آیا ہے وہ رکھ دوں۔ پاکستانی عوام نے سمبڑیال الیکشن میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کو انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے کر آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کو 2/3 مینڈیٹ چرایا، وہ ہمیں ضمنی الیکشن کیسے جیتنے دیتے؟
کیونکہ ان کو ڈر یہی ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ اور قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اس لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید ہیں۔ اس کے علاوہ لمبا چوڑا سخت بیان ہے تحریک چلانے کا، اور بھرپور تحریک چلانے کا ایک دفعہ پھر سے خان نے اعلان کر دیا ہے، اور خان کے بیانات کے اندر جو سخت زبان استعمال ہو رہی ہے اس سے واضح لگتا ہے کہ خان کسی NRO کسی ڈیل کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنا مقدمہ پاکستانیوں کے سامنے قوم کی عدالت میں رکھے گا اور اسی طرح سے سرخرو ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔